ابن عباس فرما رہے ہیں لقد عاتب اللہ اصحاب محمد، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو عتاب کیا، تنبیہ کی، علی غیر مکان، جب انہوں نے کوئی غیر موضوع کام کیا، جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے۔ لیکن علی علیہ السلام کا ذکر جتنا بھی ہے قرآن مجید کے اندر وہ سب ذکر خیر ہے۔ کوئی آیت ایسی نہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام کو وارننگ ملی ہو یا تنبیہ آپ کے لیے آئی ہو۔ یہ میں نے پیش کیا سوائے کے مورکا سے، اور اسی طرح سے اب میں کتاب اور پیش کر رہا ہوں، نور الابصار کی علامہ شبلنجی کی کتاب ہے۔ علامہ شبلنجی بھی اسی چیز کو لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، لکھتے ہیں کہ علامہ شبلنجی نے نور الابصار کے اندر لکھا ہے لقد عتب اللہ، یہی روایت انہوں نے لکھی ہے، لقد عتب اللہ اصحاب محمد علی غیر مکان وما ذکر اللہ علی الا بخیر، اللہ نے جتنا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں علی علیہ السلام کا وہ سب ذکر خیر ہے۔ اور صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر، لیکن جو مقام علم میں، عمل میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، ریاضت میں، عبادت میں، جو مقام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور صحابی کا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی؟ صحابیوں میں حضرت علی شامل ہیں، تو ابھی میں حضرت علی علیہ السلام کی صحابیت کو پیش کر رہا ہوں۔ صاحب کون ہوتا ہے؟ یعنی رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنے والا، صحبت میں بیٹھنے والا، اور رسول اللہ کے یعنی تعاون کرنے والا، اتباع کرنے والا، معنوی طور پر اور فزیکلی بھی۔ اگر یعنی رسول اکرم کی معیت، اس کے دو مقام ہیں، دو مفہوم ہیں۔ ایک معیت ہوتی ہے مکانی اور زمانی۔ مثلا میں اس وقت بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، میرے ساتھ اسرار شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور ہاں سے اٹھیں گے یہ اپنے گھر چلے جائیں گے، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، تو ان کا میرا ساتھ یہ زمانے کے لحاظ سے 1-1.5 گھنٹے کا ساتھ ہے، مکان کے لحاظ سے 1.5 گھنٹہ ہم اکٹھے بیٹھیں گے پھر چلے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں یعنی ساتھ ہونا مکان اور زمان کے لحاظ سے۔ ہر آدمی کو کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں کسی نہ کسی دن رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، خواہ وہ 2 دن رہا، 3 دن رہا، یا ہفتے میں 1 دن آیا، 2 دن آیا، یا سال میں یا زندگی میں 1 دفعہ ملا۔ تو یہ معیت ہوتی ہے زمانی اور مکانی، اور ایک معیت ہوتی ہے معنوی۔ حضرت علی علیہ السلام کو زمان و مکان کے لحاظ سے بھی رسول اللہ کی جو معیت اور ساتھ ہے وہ سب سے زیادہ نصیب ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بچپنا ہے، اور جناب رسالت مآب نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے درخواست کر کے علی علیہ السلام کو اپنے پاس لے لیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو تربیت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں۔ آگے آگے رسول چلتے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت علی آتے ہیں۔ اب حضرت علی علیہ السلام 4 سال کا سن ہو یا 2 سال کا سن ہو، رسول اللہ کے ساتھ لگے، اور رسول اکرم کا وصال ہوا تو علی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین بھی کی، غسل و کفن بھی دیا، وصیت بھی کی۔ تو اب حضرت علی علیہ السلام کو جتنا رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، جتنے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے خیالات اور ان کی سیرت، کردار، چال چلن، اٹھنے بیٹھنے کا یعنی سنت رسول کا جتنا عملی مشاہدہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا، میرے محترم ناظرین توجہ کے ساتھ سنیں، کمپیریٹیولی آپ بتائیں
کہ حضرت علی کو جتنا ساتھ ملا ہے رسول اللہ کے ساتھ رہنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، اور رسول اللہ سے سیکھنے کا، اور رسول اللہ کی سیرت اور ان کی سنت کو دیکھنے کا، کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کوئی کنزین نہیں، حضرت علی علیہ السلام ایک ذہین بہت قابل ہستی ہیں، جنہوں نے رسول اکرم سے ایک ایک چیز کو سیکھا ہے اور اس کو یاد رکھا ہے، زندگی بھر اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو صحبت کا جو فیض حاصل ہوا، کوئی دوسرا صحابی حضرت علی کے مقابلے میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زیادہ صحبت کا فیض حاصل کیا ہے، میں نے رسول سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ اب رہ گیا مانوی ساتھ، یعنی فکر و نظر کے لحاظ سے رسول اکرم کے جو مقاصد ہیں، رسول اللہ کے جو صفات ہیں، ان کے جو کمالات ہیں، ان کمالات کی معرفت، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ کے فرمودات کے اوپر عمل، ان کی سیرت پہ چل کر، یعنی یہ مانوی ساتھ ہوتا ہے۔ رسول موجود ہوں یا نہ ہوں، رسول کے ساتھ ہم ہو سکتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں تو ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں تو ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں گے، رسول اللہ کی نائب بن کر اور رسول اللہ کے نام لیوا بن کر اور ایک نمونہ بن کر، رسول اللہ کی وسیلہ بن کر پبلک کے سامنے جب ہم تعارف کرائیں گے، اگر وہ ہمارا تعارف صحیح ہے، ہمارا علم صحیح ہے، گفتگو صحیح ہے، رسول اللہ کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، تو ہم رسول اللہ کی معیت میں ہیں۔ بے شک جسم ہمارے جدا رہیں، لیکن رسول اللہ کی فکر و نظر اور عمل کے اعتبار سے اگر ہم نے رسول اللہ سے ہم آہنگی پیدا کر لی ہے تو ہمیں رسول اللہ کی معیت حاصل ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو مانوی اعتبار سے بھی جو معیت رسول حاصل ہے، وہ کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے خود کہا ہے کہ علی کا یعنی کردار اور علی علیہ السلام کا جتنا بھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، وہ میری نظیر ہے۔ ہر نبی کی ایک نظیر ہے، اور علی میری نظیر ہے، اور علی میری مثال ہے۔ اور پھر یہاں تک حضرت علی علیہ السلام کو جب آپ کے خلاف صحابہ کرام میں، یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے صحابہ میں جو حضرت علی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حضرت علی علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اکثر رسول اللہ سے شکایت کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یمن کے علاقے میں مہم سر کی، مال غنیمت لیا، لوگوں کو مسلمان کیا، خالد بن ولید ان کے ماتحت تھا۔ خالد بن ولید نے حضرت علی کے بارے میں ایک شکایت لکھ کر بھیجی۔ میرے پاس یہ ترمذی شریف ہے، اور ترمذی شریف میں خالد بن ولید کا وہ خط موجود ہے جو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شکایت کی ہے رسول اکرم سے، ایک خط کے ذریعے سے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے ترمذی شریف، یہ ترمذی شریف کی دوسری جلد ہے اردو ترجمے کے ساتھ، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 777۔ یہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 777 ہے۔ خالد بن ولید بھی صحابی ہے، مگر حضرت علی سے حسد ہے۔ حسد کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے مال غنیمت سے کنیز لے لی، اس کے اوپر انہوں نے فوراً حضرت رسول اکرم کو خط لکھا اور برا بن عازب کو خط لکھ کے دیا۔ برا بن عازب بھی صحابی رسول ہے، تو یہ خط لے کر جناب رسالت میں آپ کے پاس پہنچا۔ میں آپ کی خدمت میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہ روایت ہے برا بن عازب سے کہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لشکروں کو، اور ایک پر علی کو امیر کیا اور دوسرے پر خالد کو، اور فرمایا جب لڑائی ہو تو حاکم علی ہیں، سو فتح کیا حضرت علی نے ایک قلعہ،
اور لے لی ایک لونڈی یعنی مال غنیمت سے، سو لکھ بھیجا میرے ساتھ خالد نے ایک خط حضرت کی خدمت میں کہ چغل خوری کی اس میں یعنی حضرت علی علیہ السلام کی سو میں آیا اور آپ کے پاس اور آپ کا خط لے کر پڑھا۔ جب رسول اکرم نے خط یہ ترجمہ جس نے اردو لکھا ہے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اس کے جملے ممکن ہے آپ کو نظر نہ آئیں، مفہوم آپ سمجھ لیں کہ خالد بن ولید نے خط لکھا، برا بن اعظم کو بھیجا اور اس کے اندر یہ علی علیہ السلام کی شکایت انہوں نے کی کہ علی علیہ السلام نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک کنیز لے لی ہے۔ تو یہ مقصد کیا تھا کہ علی علیہ السلام کا مقام رسول اللہ کی نظر میں گر جائے۔ وہ ہر وقت علی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، یا لوگوں کو اس کا نوٹس مل جائے گا کہ علی بھی غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ خط جب آپ کو ملا تو آپ نے برا بن اعظم سے خط وصول کرنے کے بعد حضور نے اس خط کو پڑھا تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا۔